اسی طرح جو دنیا کی سب سے اچھی اسٹاک مارکیٹ رہی ہے وہ بھی پاکستانی اسٹاک مارکیٹ رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی کرنسی کو بھی تقویت دی ہے اور پاکستانی اسٹاک مارکیٹ کے اندر بھی لوگ منافع کر رہے ہیں، جو ظاہر ہے کہ کسی بھی حکومت کی خواہش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہماری پالیسیز جو ہیں وہ کارآمد ہو رہی ہیں. ہماری جو مین پالیسی ہے جو میں اکثر ادھر بیان کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل کے اندر رہیں گے، چادر دیکھ کے پیر پھیلائیں گے، اور جتنا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور جتنا ریمیٹنس آتا ہے اتنا ہی امپورٹ کریں گے. جو دوسری آپ کو میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ایک طویل مذاکرات کے بعد اور بہت لمبے پروسیس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا مہربانی سے 29 اگست کو بورڈ کی میٹنگ آئی ایم ایف نے سیٹ کر دی ہے. خود آئی ایم ایف نے کل اس بات کا ذکر کیا ہے، ہم کو کئی دنوں سے اندیشہ تھا لیکن اب انہوں نے آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے. تو 29 اگست کو پاکستان کا بورڈ پہ، آئی ایم ایف کے بورڈ پہ پاکستان کا پروگرام ڈیبیٹ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اپروو ہوگا. آئی ایم ایف کی جتنی بھی کنڈیشنز تھیں ہم نے پوری کر دی ہیں، پرائر ایکشن سارے پورے کر دیے تھے، وہ آئی ایم ایف نے خود ہی کہا تھا آپ سے. اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے اس وقت جب یہ کہا تھا کہ پرائر ایکشن ہے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ $4 بلین کی فنڈنگ گیپ ہے. اور جو میں بار بار گزارش کر چکا ہوں آپ لوگوں کے پاس کہ فنڈنگ گیپ کچھ اس طرح ہے کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ 6 یا 6.5 بلین سے ہمارے ریزرو بڑھ جائیں، تو 2.5 تو بڑھ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ 4 بلین ہم اور لے آئیں تو 6.5 سے بڑھ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بھی اب ہمارے پاس ہو چکے ہیں، اور 4 بلین کی فنڈنگ بھی ہم 3 ہمارے ممالک جو دوست ممالک ہیں سعودی عربیہ، قطر اور یو اے ای کے تھرو ہمارے حاصل ہوئی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی مجھے کہنا ضروری ہے کہ چین کے اندر بھی جو چین کی حکومت نے بھی بڑا تعاون کیا ہے، جو $2 بلین چین کے ری رول کرنے تھے وہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ری رول کر دیں گے. اس کے ساتھ سعودی عرب نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ اپنے آنے والے لونز بھی ری رول کر دیں گے. تو پاکستان کی فنڈنگ ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو گئی ہے. 2 چیزیں ہم نے کی تھی جو آئی ایم ایف چاہ رہا تھا کہ جس کے اندر ہم ایک کلیئرٹی لا دیں، اور جب ہم، آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے امپورٹ کی، خاص طور پر اسینشل چیزوں کی امپورٹ پہ بین لگایا تھا، تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ 2 مہینے کے لیے ہے. اب 2 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اور امپورٹ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے. تو آئی ایم ایف بھی یہ چاہتا تھا، اور 3 مہینے کے بعد WTO کو بھی یہ کہنا پڑتا ہے، اور ان سب کی بھی آپس میں تعلق ہوتا ہے، آئی ایم ایف، WTO، FATF وغیرہ کا. تو آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ ہم بورڈ کی میٹنگ سے پہلے بلکہ اس سے پہلے یہ بین ہٹا لیں. اب اس میں کچھ ہم نے تاخیر کی کیونکہ ہم بڑے عرصے تک سوچ رہے تھے. میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان بالکل اس میں نہیں تھے، اس موڈ میں، کہ اس سوچ میں نہیں تھے کہ وہ ہم آسائش کی چیزوں کو، نان اسینشل چیزوں کو، یا خاص طور پر بالخصوص لگژری آئٹمز کو پاکستان میں آنے کی اجازت دیں. اور یہ بات درست ہے. میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ 23 کروڑ لوگوں کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اناج مہیا کریں. ہم سب اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں، لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہاں پر گندم کی شارٹیج ہے تو گندم امپورٹ کریں، اور ہم 10 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم امپورٹ کر چکے ہیں. کھاد کی شارٹیج ہے تو ہم 5 لاکھ ٹن کھاد امپورٹ، 2 لاکھ ٹن کھاد امپورٹ کر رہے ہیں. دیگر کاٹن کی شارٹیج ہے تو کاٹن امپورٹ ہوتی ہے، اور دیگر اناج، آٹے، دالیں، چنے وغیرہ امپورٹ کرتے ہیں. ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں. جب ایڈیبل آئل کی شارٹیج ہوئی تھی تو خود شہباز شریف صاحب نے انڈونیشیا کے صدر کو بھی فون کیا تھا، اور ایک وزیر کو بھی بھیجا تھا، جناب مرتضیٰ محمود صاحب کو، ہمارے انڈسٹریز کے وزیر کو، کہ آپ جائیں اور انڈونیشیا سے پھر تیل کی، گھی کی فراہمی کو یقینی بنائیں. اور اس کے نتیجے میں پھر تیل کی فراہمی اور گھی کی فراہمی بھی ہوئی، اور پھر اللہ کی مہربانی سے کچھ قیمتیں بھی کم آئیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب ہمارے پاس اگر لمیٹڈ ڈالرز ہوں، اور ہماری ذمہ داری، اولین ذمہ داری لوگوں کے پاس یہ 23 کروڑ لوگوں کی جانوں کو، 23 کروڑ لوگوں کو روٹی دینا ہے، تو پھر ہماری چوائس بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ ہم ان پیسوں سے گاڑی منگوائیں یا ان پیسے سے آٹا منگوائیں، ان ڈالر سے آٹا منگوائیں، جو گندم منگوائیں، پیسوں سے گاڑی منگوائیں. ہماری چوائس بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ ہم ان پیسوں سے موبائل فون منگوائیں یا ان پیسوں سے دالیں منگوائیں. ہماری چوائسیز بڑی آسان ہو جاتی ہیں کہ ہم ان پیسوں سے خوردنی تیل منگوائیں، کھانے پینے کا تیل منگوائیں، گھی منگوائیں، یا ہوم اپلائنسز منگوائیں، مائکرو ویو منگوائیں، یا ایئر کنڈیشنرز منگوائیں. تو لہٰذا ہم نے ان چیزوں کے اوپر بین لگایا تھا. اب چونکہ ایک یہ ریکوائرمنٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی کہ یہ بین نہیں ہونے چاہیے، تو ہم بین ہٹا رہے ہیں
تمام چیزوں کے اوپر سے بین ہٹا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جس قسم کی میں ڈیوٹیز اور آر ڈیز لگانے اس پہ جا رہا ہوں، یہ پاکستان میں فنش گڈز کی حیثیت سے نہیں آ سکیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کم از کم کہ جتنی ڈیوٹیز ہیں اس کو 3 گنا اس کے اوپر آر ڈیز لگا دیں، جتنی پرمیشبل آر ڈیز ہیں میکسیمم آر ڈیز لگائیں گے، اور جہاں پرمیشبل آر ڈیز کم ہے وہاں پہ زیادہ آر ڈیز لگائیں گے، 400% سے لے کر 600% تک آر ڈیز لگا دیں گے، یا اس سے بھی زیادہ لگا دیں گے، تاکہ کوئی بھی یہ جو بڑی بڑی مرسیڈیز گاڑیاں آتی ہیں یا دیگر گاڑیاں آتی ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیوٹیز لگا دیں گے، کیونکہ اس وقت میرے پاس وہ ڈالرز نہیں ہیں جو میں مرسیڈیز میں خرچ کر سکوں، مجھے اپنے وسائل کے اندر رہنا ہے، جو میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی، اور میرے جو محدود وسائل ہیں اس سے میں پہلے آٹے کو، گندم کو، کپاس کو، خوردنی تیل کو ترجیح دیتا ہوں، نہ کہ میں آئی فونز کو یا گاڑیوں کو۔ تو جو ہم بینز ہٹا رہے ہیں وہ ہٹائیں گے، لیکن اس کے اوپر ہم پروہیبیٹو ڈیوٹی لگا دیں گے، آر ڈی کی شکل میں، کسٹم ڈیوٹیز کی شکل میں، سیلز ٹیکس کی شکل میں، تاکہ اس کا کوئی وافر امپورٹ یہاں پہ نہیں ہو جائے۔